جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھ رہے تھے سول جج. جی سوری, ہم دیکھ رہے تھے سول جج. سول جج میں نے آپ کو بتا دیا, یہ میرا خیال ہو گیا تھا نا. جی سر ہو گیا جی ہو گیا تھا, سوری. اچھا جی, اس کے بعد ہے فیملی کورس. رکھ لو اپنے پاس, لاک کر دو. These courts deal with matrimonial cases, most divorce cases, and heard in the family court, family property cases and proceedings related to children, etc. یہ آپ کو پتا ہوگا کہ فیملی کورٹس جو ہیں یہ بیسیکلی کسی جو سول جج ہوتا ہے نا, اس کو فیملی جج کے فنکشن جو ہیں وہ اسائن کیے جاتے ہیں. اور نارملی جو ہے وہ زیادہ تر کیسز میں یہ فیمیل ججز جو ہوتی ہیں ان کو یہ اسائن کیے جاتے ہیں. فیملی کورٹس میں کیا ہوتا ہے, کھلا ہوتا ہے, ڈائیورس ہوتی ہے, آپ کی چلڈرن کی کسٹڈی ہوتی ہے, آپ کی جو ڈاوری جو ہے اس کے اوپر آپ کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے, مینٹیننس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ فیملی کورٹس دیکھتی ہیں. تو بیسیکلی فیملی کورٹس آر دا پارٹ آف ڈسٹرکٹ کورٹس. ٹھیک ہے, کسی بھی سول جج کو فیملی جج کے فنکشن اسائن کر دیے جاتے ہیں ایڈیشنل. سول جج کی جو ہے وہ فنکشن ساتھ ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ فیملی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, فیملی کیسز کو بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد کمپنیز کورٹ. کمپنیز کورٹ جو ہے بیسیکلی یہ ہائی کورٹ کا فنکشن ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا میں نے یہاں کورٹس میں ڈال دیا ہے. The court having jurisdiction under the Companies Act 2017 is the High Court having jurisdiction in the place at which the register office of the company is situated. تو کمپنی کے جو میٹر ہوتے ہیں نا, جتنے بھی کمپنی کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں فائل ہوتے ہیں, ہائی کورٹ میں دائر ہوتے ہیں, نیچے والی کورٹ میں دائر نہیں ہوتے. کمپنی سے ریلیٹڈ میٹر, اگر کسی کمپنی کے خلاف کوئی کیس کرتا ہے تو وہ والا کمپنی میٹر نہیں ہے. کمپنی کے انٹرنل میٹر سے مراد ہے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا ایشو ہے, اس کے شیئر ہولڈر کا ایشو ہے, اس کی سیل پرچیز کا ایشو ہے, آپس میں کچھ شیئر ٹرانسفر کا ایشو ہے, چیف ایگزیکٹو کی اپائنٹمنٹ کا ایشو ہے, آڈیٹر کی اپائنٹمنٹ کا ایشو ہے. تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو بیسیکلی کمپنیز کے انٹرنل ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, کمپنی کے خلاف اگر کوئی پارٹی کے طور پہ کیس کر گیا ہے یا کمپنی کسی کے خلاف کیس کرتی ہے کسی آؤٹ سائڈر پارٹی کے خلاف, تو وہ بیسیکلی کمپنی میٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سول میٹر. رائٹ, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ پروویژن کہاں پہ ہے؟ کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر ہے. تو کمپنی کورٹس جو ہیں, کوئی ہائی کورٹ کا کوئی جسٹس جو ہیں کوئی اکیلے یا ڈویژن بینچ کی صورت میں اس کمپنی میٹرز کو دیکھتے ہیں. The federal government may empower any civil court to exercise all or any of jurisdiction by this ordinance. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. In each high court, one or more benches known as the company bench are constituted by the chief justice of high court. ٹھیک ہے, یہ بینچز جو ہیں ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بناتے ہیں کمپنیز کے میٹر کو دیکھنے کے لیے. All the matters coming before the court under this ordinance are disposed of within 90 days from the date of presentation. یہ 90 days کا ٹائم پیریڈ ہے, اتنے دنوں کے اندر وہ میٹر جو ہیں ان کو ڈسپوز آف کرنا ہے. جی, کمپنی کورٹس کے حوالے سے کوئی ہے کسی کا کوئی سوال؟ کمپنی کورٹس کے حوالے سے کوئی چیز ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. انڈسٹریل ٹرائبیونل. انڈسٹریل ٹرائبیونل کیا ہوتی ہے جی؟ انڈسٹریل ٹرائبیونل established by the Industrial Relation Act 2008. They have a wide jurisdiction over most dispute between employee and employer. جس طرح گورنمنٹ کے امپلائیز کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے اپنے جو ہے وہ ٹرائیبیونل ہیں الگ سے. جس طرح ایف ایس ٹی ہے, فیڈرل امپلائیز کا ایک الگ سے ٹریبیونل ہے, ایف ایس ٹی فیڈرل سروسز ٹرائیبیونل. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی امپلائیز کے میٹر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. تو 2008 سے پہلے یہی جو عام سول کوڈس ہیں اس کے اندر جب انڈسٹری کے جو امپلائی ہیں ان کا امپلائر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا تھا, کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا, کسی کو ٹرمینیٹ کیا ہے, ڈسمس کیا ہے, ریموو کیا ہے, نکالا ہے نوکری سے, تو وہ سول عدالتوں کے اندر آتا تھا. لیکن 2008 میں انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کے تحت کچھ ٹریبیونل بنا دیے, جیسے اسلام آباد میں ایک NIRC ہے, نیشنل انڈسٹریل کیا ہے ریلیشن NIRC
सी से बदल गया, ठीक है। तो वो बेसिकली NIRC, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन सेंटर है या इस तरह की बात है। तो ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो जितने भी वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांस प्रोविंस हैं, जो पूरे पाकिस्तान में काम करती हैं, तो उनके सारे एम्प्लॉइज़ के मैटर वहाँ पे होते हैं। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होती है। तो ये काम कौन सा करते हैं? रिट्रेस ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स ऑफ अनफेयर डिसमिसल, पे क्लेम्स, क्वेश्चन एज टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपील अगेंस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी नोटिस, ये सारे जो है एम्प्लॉइज़ के मैटर हैं जिनको ये देखते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के अलावा जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे उनके एम्प्लॉइज़ के मैटर शामिल होते हैं। जी जी, यहाँ तक कोई है किसी को कोई सवाल? जी, किसी को कोई सवाल? अच्छा जी, उसके बाद है फेडरल शरीयत कोर्ट एंड इट्स कंपोजिशन। ये बहुत बड़ा इदारा है, आपने देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने फेडरल शरीयत कोर्ट है। अभी हम देखते हैं कि फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो बेसिकली क्या करती है। फेडरल शरीयत कोर्ट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 8 मुस्लिम जजेस including chief justice who are appointed by the president in accordance with article 175A, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत जनाब ये अपॉइंट होते हैं। 8 उसके अंदर मुस्लिम जजेस होते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। Out of the number, not more than 3 shall be ulama having at least 15-year experience in Islamic law, research or instructions, and not more than 4 each. One of them is or has been or is qualified to be a judge of high court. ठीक है जी। उसमें क्या हो गया कि 3 जो है, नॉट मोर देन 3 जो है वो उलमा होंगे, और बाकी जो है वो क्या होगा, 4 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस हों। इज वो हाई कोर्ट का जज है, और हैज बिन या रहा है, और इज क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट, या है या रह चुका है या बनने का अहल है, तो वो 4 वो होते हैं। अच्छा, और 3 ये हो। द जजेस होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, हाउएवर द प्रेसिडेंट मे एक्सटेंड सच पीरियड। हाई कोर्ट में होता क्या है, सॉरी फेडरल शरीयत कोर्ट में होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है जी? कोई बता सकते हैं जी फेडरल शरीयत कोर्ट में क्या काम होता है? सर ये जो केसेस वगैरह होते हैं डाइवोर्स के या इससे रिलेटेड कुछ और जो केसेस होते हैं जिनमें शरीयत के कानून को देखा जाता है, तो वो केसेस यहाँ पे। आप सामने हैं? जी 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 सर। अच्छा, और अच्छा जी, ऐसे वो तमाम कवानीन, ऐसे वो तमाम फैसले जो इस्लामिक इंजंक्शन, इस्लामिक हदायत के अगेंस्ट होते हैं, इस्लामिक प्रोविजन के अगेंस्ट होते हैं, उसको फेडरल शरीयत कोर्ट में इस काम के लिए टेस्ट किया जाता है, केस दायर किया जाता है कि आया ये शरिया के मुताबिक है या नहीं है, आया ये इस्लामिक है या नहीं है। ये बात अभी इसको देख लेते हैं। The court may either of its own motion or on the petition of citizen of Pakistan or the federal public provincial government examine and decide the question whether or not any law or provision of law is repugnant to the injunction of Islam। ठीक है जी, वही बात जो मैंने आपको कहा कि कोई प्रोविजन ऑफ लॉ, कोई लॉ जो है वो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट तो नहीं है, इस्लाम की हदायत के अगेंस्ट तो नहीं है, इस्लामिक प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं है। ये काम है जी फेडरल शरीयत कोर्ट। तो आप ऐसा कोई भी मसला लेके जा सकते हैं, लाइक पाकिस्तान में सूद का मसला था, इस सूद के मसले में 1991 में 1991 में फेडरल शरीयत कोर्ट में लाया गया, जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा हाँ जी, ये पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम जो है ये इंटरेस्ट बेस्ड है, ये सूदी है, ये सूद पे बेस्ड करता है, ये रिबा है। ठीक है, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, उसके खिलाफ अपील की बैंकों ने कि नहीं नहीं ये रिबा नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है। तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जजमेंट दे दी कि ये रिबा है, ये इंटरेस्ट है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बात की गई है कि ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक लॉ को इन्फोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और 1948 में कैद आज़म ने भी बात की थी कि हमारे यहाँ इस्लामिक बैंककारी की बात उन्होंने जो
स्टेट बैंक की इनॉग्रेशन के वक्त देखा, ठीक है जी। तो ये जनाब ये जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी कि भाई आया पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम सूदी है या नहीं है, ये केस इसमें लेके गए फेडरल शरीयत कोर्ट। इस तरह के तमाम मामला जो है, क्या भाई खुला जो है वो जो है इस्लामिक है या नहीं है, क्या जहेज देना इस्लामिक है या नहीं है, इस तरह की बहुत सारी जो मसाइल हैं वो सारे फेडरल शरीयत कोर्ट में लेके चले जाते हैं। ओके, if Federal Shariat Court decides that a law or the provision of law is repugnant to the intention of Islam, it shall set out in its decision the reason for its holding that opinion and the extent to which such law or provision is so repugnant. ठीक है, तो ये उसने रीजन देनी है और किस हद तक ये रिपग्नेंट है। अच्छा, ये जो जितने हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है ना, जी सर। इनका एक और इदारा है इस्लामिक, क्या है इस्लामिक नजरियाती कौंसिल, जो है इस्लामी नजरियाती कौंसिल, क्या नाम है इसका, एक और इदारा भी है द शरीयत कौंसिल का, इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इस तरह का भी नाम, ठीक है ना। तो वो भी बेसिकली जो लॉज हैं उस लॉज की जो है रिव्यू वो भी इदारा करता है, लेकिन उसका हैसियत अदालत की नहीं है, फैसले की नहीं है, वो अदरवाइज उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक पाकिस्तान, इस तरह। अच्छा, वो जी कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नजरियाती कौंसल हुकूमत पाकिस्तान, कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। मैं सॉरी, मैं किसी वक्त भूल जाता हूँ। राइट जी, अभी स्क्रीन आ गई। जी सर। and specify the day on which decision shall take place, का ये कानून की और प्रोसीजर की बातें हैं। Provided that no such decision shall take effect before the expiration of period within which an appeal may be preferred to the Supreme Court, or where an appeal has been so preferred before the disposal of such case। ये बात ये है कि भाई हर जो केस होता है ना उसकी अपील करने की एक मियाद होती है। मसलन एक केस आज मेरे खिलाफ अगेंस्ट हुआ ना, तो उस केस की एक ना लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट के तहत ना उसका लिखा हुआ है कि ये बेसिकली इसकी अपील 60 डेज में होनी चाहिए, 30 डेज में होनी चाहिए, 90 डेज में होनी चाहिए, ठीक है ना। और उस अपना जो मुतलका लॉ होता है उसके अंदर भी होता है कि अपील आपने इतने दिनों के अंदर करनी है। तो अगर आज कोई फैसला मेरे अगेंस्ट होता है ना, तो मेरे पास टाइम है ना 30 डेज अपील करने का, तो वो 30 दिन मेरे खिलाफ जो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर मैं 30 दिन के अंदर उसके खिलाफ अपील कर देता हूँ तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज 31st डे के ऊपर या 32 डेज के ऊपर जो है व्हाटएवर द केस इज, तो नॉर्मली 30 डेज होता है, तो 31वें दिन मेरे खिलाफ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसकी इन्फोर्समेंट हो जाएगी क्योंकि मैं अपील में नहीं गया। तो ये बात यहाँ पर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ये बेसिकली फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले की अपील की बात कर रहा है वो। A party aggrieved by the final decision of the court within 60 days of such decision may prefer an appeal to the Supreme Court। देखिए 60 दिन है आपके पास फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जो है उसके खिलाफ अपील के लिए। तो अगर आप इन दिनों में अपील कर देते हैं 60 तो ठीक है, अदरवाइज 60 डेज के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की आर्डर होती है, उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। An appeal on behalf of the federation or the province may be preferred within 6 months of such decision। अगर कोई हुकूमत के खिलाफ या किसी सूबे के खिलाफ कोई फैसला हुआ है तो फिर उसमें चूंकि इंडिविजुअल केस में और गवर्नमेंट के केस में फ़र्क होता है, गवर्नमेंट के केस में उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए उनको 120 डेज दे दिए, सो 180 डेज, सॉरी 6 मंथ दे दिए गए। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक किसी का कुछ सवाल आगे आ रहा है? एडीआर सर ये एक बात पूछनी थी। पूछिए ना, इसलिए तो मैं बार बार पूछता हूँ। सर ये जो पनिशमेंट्स दी जाती हैं पाकिस्तान के कोर्ट्स में, ये जो शरिया कोर्ट है इनकी असेंट शामिल होती है, मतलब इनकी रजामंदी शामिल होती है जो चोरी वगैरह या इस तरह से जो पनिशमेंट्स हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये शरीयत के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना, तो ये शरिया कोर्ट्स की एसेंट शामिल होती है इसमें। जी बिल्कुल, आपका बड़ा वैलिड और दुरुस्त सवाल है। इस्लाम के अंदर ना 2 सजाएं,
اسلام کے اندر دو سزائیں ہیں، ایک ہے حد اور ایک ہے تعزیر۔ حد وہ سزا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے فکس کر دی گئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جو بڑے کرائمز ہیں، جو 7 بڑے گناہ ہیں، ان کی سزا جو ہے وہ حد ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے شراب پینا ہے، یہ ایک بڑا کرائم ہے۔ تو یہ جو بڑے جرم ہیں ان کی سزا حد ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے فکس کر دی گئی ہے، آپ اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ حد۔ تعزیر وہ سزائیں ہیں جن کے اندر کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اور اس کی مثال شریعت سے بھی ملتی ہے کہ شریعت میں کبھی کبھی جو ہے سزاؤں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تعزیر جو ہے وہ سزا جس کے اندر کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس کی اپنی ایک الگ اسلامک پروویژن ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پریویلنٹ کلچر ہے، سوری پریویلنٹ لا جو ہے وہ ہے پاکستان پینل کوڈ، تعزیرات پاکستان اس کو کہتے ہیں اردو میں، پاکستان پینل کوڈ۔ اس میں ہر جرم کی سزا دی ہوئی ہے، ہر جرم کی سزا دی ہوئی ہے، اور وہ سزا جو ہے وہ سزائیں جو ہیں وہ انگلش لا کے تحت بنی ہوئی ہیں۔ اس میں اگر آپ کہیں کہ وہ ساری اسلامک جو پروویژن ہے، جو شریعہ کی سزائیں ہیں، وہ اس طریقے سے اس کے اندر انکارپوریٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ انگلش لا کے تحت بنی ہوئی ہیں جو پاکستان پینل کوڈ جو پاکستان میں امپلیمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی یہ سزائیں ایز پر اسلامک پروویژن نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کرنے والا ہے، جب تک اس میں وکلاء، جج صاحبان اور علماء حضرات بیٹھ کے نہیں کرتے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ ہم پچھلے کئی سالوں سے، صدیوں سے اس انگریز لا جو ہے، انگلش لا جو ہے، اس کے تحت کر رہے ہیں، سزائیں دے رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے جس کے اندر میرا خیال ہے کہ آپ کو کلیئر ہوا، جی سر۔ لیکن اس پہ کئی دفعہ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ چیزیں ریفر ہوئی ہیں، لیکن جو کہ پہلے والی یہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ ابھی تو لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ بینک والا جو سود ہے، یہ سود ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ مسائل ہیں۔ کسی اور کا کوئی سوال؟ جہاں تک کسی اور کا کوئی سوال، آخر کلاس میں آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کلاس کی اٹینڈنس بھی کچھ کم ہو جاتی ہے، چلو اس کو بھی ایڈریس کریں۔ ججز ہوتے ہیں وہ کسی بھی کیس کو خود اپنی مرضی سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں، یا کہ پروسیجر کو فالو کرتے ہیں کہ وہ پھر کیس لمبا چلا جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ بولیں، یہ دوبارہ بولے، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کے سوال۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ ججز جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ججز ہوتے ہیں کورٹس کے، تو وہ اپنی مرضی سے کسی کیس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، یا کہ پروسیجر یہی ہے کہ ایک کیس اتنا لمبا چلتا رہتا ہے؟ یہ پروسیجر نہیں ہے، اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ There are so many factors involved in this type of lengthy litigation in Pakistan۔ اس میں ججز کا بھی رول ہے، اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے، اس میں وکلاء کا بھی رول ہے، اس میں جو مدعی اور مدعا علیہ جو ہیں، پلیٹف اور ڈیفینڈنٹ جو ہیں، دونوں پارٹیز جو ہیں، ان کا بھی رول ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، ایک فیکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ججوں کی تعداد بھی چھوڑی ہے، کیس نمبر آف کیسز بھی زیادہ ہیں، ایفیشنسی کا بھی ایشو ہے، کچھ وکیل جان بوجھ کے بھی لیٹ کرتے ہیں، دوسرا جس پارٹی کو سزا ہونی ہوتی ہے وہ پارٹی بھی اس کو ڈیلے کرتی ہے، ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ کمال ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، اچھا، تھینک یو۔ اور کوئی سوال ہے؟ آگے چلیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، اور عدالتیں بعض اوقات بھی ریفر کر دیتی ہیں معاملہ باہر لوگوں کو کورٹ سے باہر، کہ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں، اس کے بھی مختلف قوانین ہیں۔
جیسے ایک آربیٹریشن ایکٹ ہے، اس میں ADR کے بھی کوئی رولس اینڈ ریگولیشن ہیں. اس طرح آپ کا انکم ٹیکس آرڈیننس ہے، تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر جو ٹیکس کی لیٹیگیشن ہے، ٹیکس کی ڈسپیوٹ ہے، اس میں بھی ADR کے پینل بنے ہوئے ہیں. ہر RTO آفس کے لیول پہ ADR کے پینل ہیں، جہاں پہ وہ کورٹ جو ہوتا ہے، کمشنر اپیل ہوتا ہے یا اپل ٹرائبیونل ہوتا ہے جو ٹیکس کا، تو وہ ان ADR کے پینل جو ہیں ان کو معاملہ ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ لیں، اس معاملے کو آؤٹ آف کورٹ میں اس کا کافی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، لیتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ابھی اس کو گو تھرو کرتے ہیں. Alternate dispute resolution is any type of procedure or combination of procedures voluntarily used to resolve issue in controversy other than court-based adjudication. عدالتی کارروائی سے ہٹ کے جو پروسیجر استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ کا ADR کہلاتا ہے. ADR is generally classified into following types. یہ 3-4 ٹائپس ہیں جی ADR کی. ان کو میں ان میں تھوڑا تھوڑا جو فرق ہے ان کو ذرا غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کیا فرق ہے. نیگوسیشن. In negotiation, the participation is voluntary and there is no third party who facilitates the resolution process or imposes a resolution. Negotiation کے اندر جو disputed parties ہیں، جن پارٹیز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے، وہ آپس میں خود بیٹھتے ہیں، کوئی تیسری پارٹی نہیں ہوتی، اور وہ ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو نیگوسیشن کہ جی نزدیک رکھیں. اس کے بعد دوسری چیز ہے میڈیشن. میڈیشن کیا ہوتا ہے؟ ان میڈیشن there is a third party, a mediator is a person who facilitates the resolution process but does not impose a resolution on the parties. Okay. نیگوسیشن میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، دونوں جو ڈسپیوٹ جن کا آپس میں ہے وہ دونوں مل کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. میڈیشن میں ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے، ایک میڈیٹر ہوتا ہے، لیکن میڈیٹر کا کام جو ہے نا وہ فیصلہ اس میں کرنا نہیں ہے. میڈیٹر کا رول ہے کہ وہ مسٹر اے کو بھی لے کے آئے، مسٹر بی کو بھی لے کے آئے اور آمنے سامنے بٹھا دے کہ یہ بیٹھیں جناب اور آپ اپنے مسئلے کو ریزالو کریں. یہ ہوتا ہے میڈیشن، اور یہ ہوتا ہے میڈیٹر کا رول. پھر ہوتا ہے جناب آربیٹریشن. آربیٹریشن ایکٹ ہے 1940 کا پورا چلا. اچھا جی، آربیٹریشن میں کیا ہوتا ہے؟ آربیٹریشن از سیٹلمنٹ آف اے ڈسپیوٹ بائی این انڈیپینڈنٹ پرسن. اس میں بھی ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ پرسن، یوزلی چوزن بائی دا پارٹیز دیم سیلف. جہاں بھی ایک بات تھوڑی سی کہیں، میڈیشن کے اندر بھی ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے، آربیٹریشن کے اندر بھی ایک تھرڈ پرسن اور انڈیپینڈنٹ پرسن ہوتا ہے. میڈیشن کے اندر وہ کیا کرتا ہے، وہ کوئی ان کے اوپر اپنا فیصلہ یا ریزولوشن جو ہے وہ امپوز نہیں کرتا. آربیٹریشن میں جو آربیٹریٹر ہوتا ہے وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی ریزولوشن کرتا ہے، وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے. یہ فرق ہے میڈیشن میں اور آربیٹریشن. گاٹ مائی پوائنٹ؟ اس کے بعد ہے کنسیلیشن. It is a process in which conciliator meets with the parties separately to resolve the grievances. Conciliation کی اچھا نیگوسیشن کے اندر بھی دونوں پارٹیز آمنے سامنے بیٹھتی ہیں، میڈیشن میں بھی بیٹھتی ہیں، آربیٹریشن میں بھی بیٹھتی ہیں. کنسیلیشن کے اندر جو کنسیلیٹر ہے وہ بیسیکلی ایک پارٹی سے الگ ملتا ہے، دوسری سے الگ ملتا ہے، کیونکہ پارٹیز اگر آپس میں بیٹھتی ہیں تو مسئلہ حل ہونے کے چانسز نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے کنسیلیشن جو ہے وہ اس میں کنسیلیٹر ان سے سیپریٹلی ملتا ہے. سر یہ چار چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی؟ جی سر. اس میں کوشچن یہ ہے کہ یہ پارٹیز کی مرضی کے مطابق یہ آربیٹریٹر سلیکٹ ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دونوں چیزیں. اچھا، یہ کوئی ایگریمنٹ آپ کبھی نہ پڑھنا، کوئی کمرشل ایگریمنٹ پڑھنا تو اس میں ایک کلاز ہوتی ہے، آربیٹریشن کلاز ہوتی ہے، کہ اگر ہمارے پارٹیز کے درمیان بھی ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو وہ آربیٹریشن کے تھرو ہوگا. آربیٹریشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کورٹ کے تھرو بھی آربیٹریشن. تو یہ جو باقی جو 3-4 اس کی شکس ہیں میڈیشن، ان میں بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے یا امپوز کیا جاتا ہے؟ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کا کیس دیکھو ٹیکس اچھا ساروں میں ٹیکس میں ہے تو ٹیکس کی طرف سے بھی آپ کا میڈیٹر مقرر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ADR کے سارے میئرز ہیں
اور ADR میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر جگہ پہ اس کی پروویژن موجود ہے، ہر لا کے اندر موجود ہے. ایون جب آپ فیملی کورٹ میں جاتے ہیں نا، فیملی کورٹ میں کھلا کے لیے، تو اس میں بھی ایک ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس ہے، اس کے اندر بھی کنسیلیشن کا پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک لا کے اندر دیا ہوا ہے، تو وہ عدالت ریفر کرتی ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. دونوں جو ہے انڈیپینڈنٹلی بھی ہو سکتا ہے، اور کسی جو فورم ہے، جو لیگل فورم ہے، جوڈیشل فورم ہے، اس کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی یہاں تک؟ جی ٹھیک ہے سر. اوکے. اس کے بعد ADR جو ہے نا، اس کے کچھ ایڈوانٹیج ہیں. ایڈوانٹیج کیا ہے کہ عدالتی کارروائی لیٹ ہوتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ ADR جو ہے وہ سپیڈی ہوتا ہے. اور ADR جو ہوتا ہے نا انیشیل لیول پہ ہوتا ہے، یاد رکھنا. جب کیس چل جاتا ہے، کیس آگے چلا جاتا ہے، پھر جو ADR مشکل ہو جاتا ہے. یہ انیشیل لیول کا یہ سولوشن ہے. اچھا، اس کے بعد چیپر ہے اور فلیکسیبل ہے. چیپر بھی ہے کیونکہ پھر عدالتی کارروائی چلتی ہے، اس کے خرچے بھی بڑھتے ہیں. پرائیویسی، کیونکہ اوپن کورٹ ہوتی ہے، وہاں پہ تو چیزیں ساری سامنے آ جاتی ہیں. اور اس میں جو آپ کی عدالتی، آپ کو ایک اور پتنی بات پتہ ہے یہ نہیں کہ عدالتی کارروائی کے اندر جتنے آپ کے پیپر ہوتے ہیں نا، وہ سارے پبلک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، کوئی اس کی کاپی بھی لے سکتا ہے، تو اس میں پرائیویسی نہیں رہتی. رائٹ. اس کے بعد اپیل، کہ آربیٹریشن کا فیصلہ آپ کا دل ہے، مانے نہ مانے، آگے اپیل میں چلے جائیں، اس کو پروسیس کریں. یہ بھی اس کا ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد سروس آف این ایکسپرٹ. تو ADR کے اندر ابھی دیکھیں ایک مسئلہ جو ہے سے وہ کسی انجینئرنگ کسی پروجیکٹ کا ہے، تو ججز آر ناٹ انجینئر، اس کو ایک انجینئر بہتر سمجھتا ہے. ایک معاملہ جو ہے وہ کسی اکاؤنٹس کا ہے، وہ شاید چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بہتر سمجھتا ہے. ایک ایسا مسئلہ ہے جو کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، تو شاید اس کو ایک ڈاکٹر یا فارماسسٹ بہت بہتر سمجھتا ہے. تو اس لیے اس میں سروسز آف ایکسپرٹ کے بھی ADR میں ہو سکتی ہیں، لیکن عدالتی کارروائی میں نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اس کی کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. اچھا، اپیل ادھر بھی آپ نے دیکھا تھا، یہ بیسیکلی جو ہے وہ اپیل، وہ والی اپیل ہے جو آپ کی جوڈیشل اپیل ہے. لیکن اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ بھائی یار اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اپیل بھی ہو سکتی ہے، یہ ادروائز اس کا ایک الٹا رخ بھی ہے. اس کے بعد جناب وہ کہتا ہے کہ ADR جو ایکسپینسو ہے. ایکسپینسو کیسے ہے؟ پیچھے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ چیپر ہے. ایکسپینسو اس طرح ہے کہ یہ جو ADR کے ممبر ہوتے ہیں بڑی اچھی فی چارج کرتے ہیں. مفتے میں ایسے نہیں ہوتا کہ پارٹیز کو بٹھا کے بیٹھ جاتے. ADR میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس والے اور اپنے جو شعبہ ہوتا ہے، پروفیشن ہوتا ہے، اس کے بڑے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے یہ آپ کو سم ٹائم جو ہے وہ ایکسپینسو بھی پڑ جاتا ہے. اس کے بعد اپلیکیبلٹی آف لا. اس میں کوئی خاص بھائی ڈس ایڈوانٹیج ہے، کوئی خاص لا کو آپ نہیں کر سکتے، یہ تو ایسے ہی ہے، صلح صفائی والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو اپلیکیبلٹی آف لا بھی نہیں ہوتی اس کے اندر اس طریقے سے. ڈس ایڈوانٹیج ڈیلے، سم ٹائم وہ کہتا ہے کہ ADR کے اندر بھی چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں. ADR کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کے بزی ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لینتھی ہوتا ہے، کیونکہ آربیٹریشنس جو ہوتی جو ADRs ہیں یہ صرف نیشنل لیول پہ نہیں ہوتی، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہیں. اور وہ جو ممبر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات انٹرنیشنل ADRs کے بھی ممبر ہوتے ہیں، اور اس طرح اس میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. جی منٹ ہمارے پاس 3 رہ گئے. کوئی سوال ہے یہاں تک کسی کا؟